آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران آبنائے ہرمز میں اب کسی جہاز پہ حملہ کرے گا تو بدلے میں امریکہ ایران کا کوئی ایک بجلی گھر یا پل اڑا دے گا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور باب المندب میں حملوں کی دھمکی کے سبب ایشیائی مارکیٹوں میں تیل کی فی بیرل قیمت $92 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان نے یمن کی حوثی ملیشیا کو خبردار کیا ہے کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا بحری مفادات کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی اور پاکستان کی خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے بحیرہ احمر کی جہاز رانی میں رکاوٹ اور حوثیوں کی جانب سے سعودی ناکہ بندی کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ جی، کرونالوجی کیا ہے، ٹائم لائن کیا ہے؟ حوثی اعلان کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی ہوگی۔ کل وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمل میں آتی ہے یہ ناکہ بندی، جب 2 آئل ٹینکر یو ٹرن مار کے واپس جاتے ہیں باب المندب سے۔ ایک نے جانا تھا چین اور ایک نے جانا تھا بھارت۔ 3 ملک ہیں دنیا میں، 3 ممالک ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے پوٹینشلی اس ناکہ بندی سے، چین اور بھارت اور پھر پاکستان۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے تو سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن تیل ہماری لائف لائن ہے، اور اس وقت دونوں لائنیں کراس ہو گئی ہیں۔ باٹم لائن یہ ہے، رائٹ؟ اب جی، اب جو ہے سو ہے نا یار۔ اب سعودی عرب کے ساتھ آپ کا دفاعی معاہدہ ہے جس پر آپ نے پورا اٹھنا ہونا ہے، یو ہیو ٹو فلفل اٹ، کیونکہ کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ نہیں کرو گے تو خطے میں کیا، پوری دنیا میں آپ کی ویلیو کیا رہے گی کہ یار آپ نے ڈیل سائن کی، ڈیل کو پورا نہیں کر رہے۔ تو یہ تو اس طرح کی ویلیو ہوگی جو امریکہ کی ہے، وہ اس سے بھی کم۔ امریکہ تو پھر بھی سروائیو کر جائے گا، ہم نہیں کر سکتے، سیدھی بات ہے۔ اور سروائیو کی بات کی، اور سعودی عرب سے آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا، آپ کو آئل فیسلٹی ملتی ہے، رول اوورز ملتے ہیں، ڈپلومیٹک سپورٹ اینڈ واٹ ناٹ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، وہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں صرف اس ملک کو چلانے کے لیے۔ لیٹس کیپ ریالٹی ان مائنڈ ہیئر یار۔ ہمدردیاں اپنی جگہ، ہمدردیوں سے آپ کی گاڑی کا ٹینک ہی نہیں بھرتی، سیدھی بات ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ایک بار ہم نے سعودی کو انکار کیا تھا یمن پر۔ I agreed with that decision۔ میں آج بھی اس ڈیسیژن کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ ہماری پارلیمان نے اچھا کیا کہ ہم نے پارلیمان کو دے دیا، اور پارلیمان نے کہا کہ سر ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے کچھ سنگین نتائج بھی سامنے آئے تھے۔ ہماری ریلیشن شپ سعودی کے ساتھ ڈیپ فریز میں چلی گئی، اور بھارت نے کافی انروڈز بنائے ان دوز ایئرز۔ پھر باقی چیزیں بعد میں ریپیئر بھی ہو گئی۔ تو ہماری جو دفتر خارجہ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو صرف انگریزی میں نہیں چھپا، صرف اردو میں نہیں چھپا، صرف عربی میں بھی چھپا ہے، کیونکہ ٹارگٹ مارکیٹ حوثی ہے نا، کہ یار آپ مطلب ترجمے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ لیں ڈائریکٹ، رائٹ؟ یہ ہمیں کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ناکہ بندی ہے، نام تو حوثیوں کا ہے لیکن کام تو ایران کا ہی ہے نا یار۔ اب کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، میں تو 100% بلیو کرتا ہوں کہ اوبیسلی ایران نے بولا ہے۔ اچھا، ایران نے کیوں کہا ہے؟ ایران کیوں اسٹریٹجکلی، ایران کی اسٹریٹجی کیا ہم یہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ پولیٹیکل اسٹریٹجی میں بات نہیں کر رہا، میں جنگ والی اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں۔ سعودی وہ ملک ہے جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کروڈ آئل ایکسپورٹر ہے، اوپیک میں تو نمبر 1 ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن یہ وہ واحد ملک ہے دنیا میں جس کے پاس اتنی اضافی کیپیسٹی ہے کہ جب کرائسس آئے تو وہ عالمی تیل کی منڈی کو خود سٹیبلائز کر سکتے ہیں بائی پروڈیوسنگ مور آئل۔ یہی وہ اسٹیبلٹی ہے جو ایران نہیں چاہ رہا۔ ایران کیوں نہیں چاہ رہا؟ کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی عالمی بحران ہو تیل کی منڈی میں، اتنا زیادہ پریشر پڑے گا امریکہ پہ، اور پھر شاید اس جنگ کا فیصلہ، جو بھی فیصلہ ہو، وہ ایران کے حق میں ہوگا۔ دس از دیئر لیوریج۔ ہرمز کو شوقیہ آپ بند نہیں کرتے، باب المندب کو آپ شوقیہ بند نہیں کرتے، آپ کسی مقصد سے بند کرتے ہیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ ایک انتہائی رسکی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے ڈے 1 سے، اور یہ ہمارے سب کے سامنے ہے، بڑی کوشش کی ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، رائٹ؟ یو ایس کو بھی بیچ میں آنکھیں دکھائی تھی کہ یار آپ ہماری ایئر اسپیس نہیں یوز کر سکتے۔ ظاہر ہے بیسز ہیں وہ یوز ہوں گے، وہاں پر ٹارگیٹنگ بھی ہوئی ہے۔ دوسرا کہ اگر اس وقت آپ سعودی کو اتنا ڈیسپریٹ کر دیں،
اب ہم یہ اگر سوچیں کہ یار سعودی کے پاس تو کوئی ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہے، جو 10 سال پہلے کا سعودی تھا اور آج کا جو سعودی ہے ملٹری کیپیبلٹی کے لحاظ سے کافی فرق ہے. دے ہیو دا کیپیبلٹی. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یمن میں ایس ٹی سی کے ساتھ کیا کیا تھا، یو اے ای کی جو وہاں پہ پراکسی تھی. اب یہ جو اور ان کی جو اب جو یہ جو ہے سعودی قیادت میں جو جوائنٹ فورسز کمانڈ ہے، یس 6.5 لاکھ پرسنل ہیں ان کے، اس میں یمن سے لوگ ہیں، پاکستان سے ہیں، سوڈان سے ہیں، یہ گلف ممالک سے بھی تھوڑے بہت لوگ ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ سعودی جو اسٹریٹجک پیشنس ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہے. جی بالکل. اب تک تو انہوں نے ٹھیک ہے صبر سے کام لیا ہے کہ یہ مزید رائتا نہ پھیلے، لیکن اگر یہ پرسسٹنس رہی یمن حوثیوں کی طرف سے یا لیٹ سے ایران کی طرف سے، تو دے کین کم اے پوائنٹ کہ وہ بولیں گے جی اب انف انف. اچھا بالکل. جب وہ مرحلہ آئے گا تو ہمارا بھی جو ایک ڈائریکٹ سٹیک ہے، پھر ہمارے لیے بھی جو ہے سائڈ پکڑنا مجبوری ہو جائے گی، کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں، ہم پیکٹ میں ہیں، اور اس لیے یہ زیادہ تشویشناک ہوگا. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دس از اے ویری ہائی اسٹیکس گیمبل جو اس وقت ایران کی کیلکولیشن ہے، جو بالکل پلٹ بھی سکتی ہے. اچھا اور اس میں اگر آپ یہ بھی ایک چیز شامل کر لیں جو آج کی خبریں ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ ایک نیوکلیئر ڈیل سائن میں ابھی وہاں پہ آنے والا ہوں، تو دیٹ از اے میجر شفٹ جو ہم دیکھیں گے میں اگر یہ. اچھا ایک اور شفٹ ہے شاہ زیب، آپ نے شاید یہ بھی نوٹ کیا ہو کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں جو تعلقات خراب ہوئے تھے وہ تو ہم سب کے سامنے ہیں. اب تھوڑا سا تھو بھی ہو رہا ہے، اور یہ پچھلے دو تین دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کیا مطلب دیکھو اب ایران کے کیا مقصد ہے کہ کیا پورے خطے کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، رائٹ. دوسرا سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں جو فیصلے ابھی ہم نے دیکھے ہیں، فاصلے جو ہم نے دیکھے ہیں وہ ایران کے حق میں تھے. اگر ان دونوں کے بیچ میں دوبارہ سمجھوتا ہوتا ہے، کیا وہ ایران کے حق میں ہے؟ یہاں پر ہم یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یار کویت پر، بحرین پر، قطر پر، اردن پر تو حملے ہو رہے ہیں، یو اے ای پر تو اس دفعہ کوئی حملے نہیں ہوئے. کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ جو رپورٹس آئی تھیں کہ یو اے ای نے کافی نوٹ پکڑا ہے ایران کو، کیا وہ پھر درست ثابت ہو رہی ہیں؟ تو دیکھیں بہت زیادہ پھر غیرت مند بھی آپ اپنے آپ کو نہ دکھائیں نا اس طرح، جب پولیٹیکل ریالٹی آپ کے سامنے ہے. تھنگز آر شفٹنگ. ابھی تک سعودی کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہو، لیکن جب زمینی حقائق تبدیل ہوتے ہیں تو پھر پالیسیز بھی ان کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. تو دس از اے پاسبلٹی جس طرح آپ یہ جس کی طرف آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک یہ سعودی نیوکلیئر ڈیل ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یار. امریکہ اور سعودی کے بیچ میں میرا خیال ہے کہ ان قریب ایک اعلان بھی ہونے والا ہے کہ سعودی عرب کے پاس اب ایک سویلین نیوکلیئر پروگرام ہوگا. اچھا یو اے ای کے پاس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہے جس کی مدت 30 سال ہوگی، اس میں امریکن کمپنیز اگر فیزیبلٹی سمجھ میں آتی ہے یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی بھی بنائیں گے سعودی عرب میں، رائٹ. یورینیم انریچمنٹ آپ فیول کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ ایک نیوکلیئر ویپن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. سعودی کا پلہ یہاں پر بھاری کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو شاید یہ بھی یاد ہو کہ جب یہ ابراہم اکارڈز کی بات ہو رہی تھی اور بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے، اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرے، بالکل جس طرح موروکو نے کیا ہے، بحرین نے کیا ہے، یو اے ای نے کیا ہے، تو ایک جو کیرٹ سعودی عرب کو دکھائی جا رہی تھی وہ کہتی تھی کہ اگر آپ نے یہ کر دیا نا تو آپ کو بھی ہم نیوکلیئر پاور فیسلٹیز دیں گے، رائٹ. اب سعودی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے بیٹھے بٹھائے یہ ڈیل کیسے ہو رہی ہے. مطلب ٹرمپ کی سطح تک تو وہ تقریباً لگتا ہے کہ اگریڈ ہیں، ابھی یہ کانگریس میں جائے گا، اس میں کافی مراحل ہیں. جی جی آف کورس نیوکلیئر پرولیفریشن کے حوالے سے بھی سوال اٹھیں گے. لیکن میں مشاہد حسین سید صاحب کا ایک دیکھ رہا تھا ٹویٹ کہہ لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ یہ اب کیوں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو تھوڑے بہت یہ فاصلے آ گئے تھے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ابھی حالیہ مہینوں میں، امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پھر سعودی عرب اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ جو کوارڈریٹ ہے ترکی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے دیگر انتظامات کر رہا ہے، وہ ریجنل الائنمنٹ میں جا رہا ہے. اس سے اگر اس کو نکالنا ہے، اپنے قریب لانا ہے، تو ہمیں یہ ان کو آفر کرنا پڑے گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی ایکس میں لکھا ہے کہ جو امریکہ کا جو لاسٹ گراؤنڈ ہے مڈل ایسٹ میں حالیہ چند مہینوں میں، یہ جو ایران پہ انہوں نے حملے کیے،
جو امریکہ پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے عرب ممالک کا، اسے بھی ریسٹور کرنا وہ چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس ڈیل کی طرف جائیں گے. تو امریکہ کے ظاہر ہے کہ اپنے مفادات ہیں. بالکل ہم جانتے ہیں کہ خطے میں اس وقت اسرائیل واحد ملک ہے جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہے، جس پر کوئی بات نہیں کرتی، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھتا. کوئی آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں جب بھی ذکر ہوگا نیوکلیر پرولیفریشن کا، ایران کا ذکر ہوگا، اسرائیل کا ذکر نہیں ہوگا. اور اب جبکہ یہ سعودی ڈیل از آن دا آفنگ، لگتا ہے کہ آج اس کا اعلان ہو جائے گا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے بعد یہ پہلا کوئی مسلم ملک ہوگا یا عرب ملک ہوگا جو اوپنلی ایک سویلین نیوکلیر پروگرام کی طرف جا رہا ہے. بالکل. تو اس پہ اس کی فیزیبلٹی کیا ہے، یہ کوئی آلو برانچ ہے جو ٹرمپ آفر کر رہا ہے سعودی عربیہ کو، یہ سمجھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واشنگٹن جانا ہوگا. بالکل. میری تھوڑی سی رائے مختلف ہے. اچھا بتائیں. وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ یہ اس طرح کی ڈیل صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ہوتی، کانگریس سے منظوری لینی بڑے مرحلے ہیں. اس میں اسرائیل کے لوگ بھی ہوں گے کہ یار میں تو ہوں انڈکلیئرڈ، کوئی دوسرا ایون سعودی عربی کیوں نہ ہو، کیوں ہو، سوال یہ ہے. پہلا سوال تو وہ یہ کریں گے تو شاید تھوڑی سی مشکل پیش آئے وہاں. چلے وہ مشکل بھی حل ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد سب سے جو پرانا عرب ورلڈ میں سویلین نیوکلیر پروگرام ہے جو بیچ میں ہی رہ گیا تھا، وہ تھا ایجپٹ کا. اور اس زمانے میں کچھ نازی دور کے سائنسدان بھی انہوں نے امپورٹ کیے تھے، اور پھر تھوڑا سا انہوں نے نیوکلیر کی طرف بھی جانے کی کوشش کی، لیکن انہیں وہاں دبا دیا گیا. سوویت یونین نے سمجھایا مت کرو. وہ ہے اس کا دل چاہے گا کہ یار وہ بھی تھوڑا سی سب کا دل چاہے گا. سویلین نیوکلیر تو کا دل کس کا؟ سویلین تو بنتا ہے. ترکی کا بھی چاہے گا کہ یار ہماری سب سے طاقتور فوج ہے نیٹو کی امریکہ کے بعد، تو ہم کیوں نہ کریں. پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ملک کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار ایک ذرہ بھی اگر مجھے انرچ یورینیم کا ملا نا تو بس تو دیکھ لینا ایران کو. اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم انریچمنٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اور لڑائی اور ایک اور ریس کی جانب اشارہ کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن شاہزیب کے پوائنٹ کو اگر تھوڑا سا ہم آگے لیں کہ یہ اگر ہم صرف ہو یا نہ ہو کوشش کو دیکھیں، رائٹ، تو کلیئر ہے کہ امریکہ اپنی تھوڑی سی فینسز ریپیئر کرنا چاہ رہا ہے سعودی کے ساتھ. یو اے ای اور سعودی بھی اپنی فینسز ریپیئر کر رہے ہیں، رائٹ. جو اپنے فینسز تباہ کر رہا ہے اس وقت سعودی کے ساتھ وہ ہے ایران. اینڈ دس از اننیسیسری اس سٹیج پر. اور میرا خیال ہے کہ مانا کہ آپ کی ایک ٹیکٹیکل اور آپ کی ایک اسٹریٹجک جیت بھی ہوئی ہے جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے اس جنگ کا. لیکن جب یہ چلتی رہتی ہے نا آپ کا ایڈوانٹیج ڈمینش بھی ہوتا رہتا ہے، اور ایک پوسٹ وار سینیریو بھی آپ کے سامنے آئے گا جس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. اٹ از پاسبل ٹو ایون ود اے وننگ ہینڈ اگر آپ نے کبھی تاش کھیلی ہو. میرا تو اتنا ہی کہنا ہے. لیکن سنا ہے شطرنج ایران میں ایجاد ہوئی تھی. کھیلتے تو پوری دنیا میں ہے نا سر. گیری کاسپروف تہران کا رہائشی نہیں ہے. صحیح ہے نا. چلے وقفہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں واشنگٹن، کیونکہ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے بھی امریکہ سے کچھ ڈیمانڈز کی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ. تو جب سے پاکستان نے ایران اور امریکہ کے بیچ ثالثی شروع کی تو ایک سوال ضرور ہمارے ذہن میں کھٹکھٹاتا رہتا ہے کہ کیا صرف پیٹ آن دا بیک ملے گی، تعریفیں ہوں گی، یا کوئی مال پانی کی بات بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ. اور اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا ایسے ہی چلتی ہے اور ہم تو بالکل ہی ایسے چلتے ہیں. کیوں؟ اب لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب بقول رائٹرز، انہوں نے یو ایس ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ، وسعت آپ کے بیسٹ فرینڈ، سے کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کو ایک $10 بلین کی ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی دی جائے. یہ کیا ہے اس پر ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. اور اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو ایک بوسٹ اور ایک سپورٹ ملے گی. اس وقت دو ممالک ہیں جن کے ساتھ امریکہ کی اس طرح کی ڈیل ہے. ایک ہے میکسیکو، جو میرا خیال ہے کہ 1940s سے یہ فیسلٹی چلتی جا رہی ہے، اس کو ایکسٹینڈنگ فیسلٹی سمجھا جاتا ہے. اور پھر ارجنٹینا، جس کے ساتھ پچھلے سال 2025 میں
$20 بلین کی اسی طرح کی ڈیل سائن کی گئی تھی. بیچ میں یوروگوے کو بھی کچھ ملا تھا لیکن وہ ڈیل اب کلوز ہو گئی ہے. ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے انور اقبال صاحب, ڈان کے بیورو چیف ان واشنگٹن. انور, آپ نے بھی اس پہ رپورٹنگ کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکویسٹ ریسیو ہو گئی ہے, پاکستانی آفیشلز نے کنفرم بھی کر دیا ہے, لیکن ابھی اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں آئی, اور ہم جانتے ہیں کہ یو ایس ٹریجری سے ابھی آفیشل اس کے اوپر بیان نہیں آیا. لیکن کیا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ فیسلٹی ہے کیا؟ اگر یہ پاکستان کو ملتی ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قرضہ نہیں ہے. قرضے بھی مل سکتے ہیں اس کے تحت, لیکن یہ قرضہ نہیں ہے. یہ وہی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایکسچینج سپورٹ فیسلٹی, یعنی آپ کے زر مبادلہ کو مستحکم کرنے کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے. اور اس کا جو انہوں نے یعنی ان کی جو ڈی ایف سی ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے ان کامن سپورٹ, ایک غیر معمولی سہارا دینا کسی دوست ملک کی زر مبادلہ کی صورتحال کو. اور اس کا ایک مقصد تو زر مبادلہ کو سپورٹ دینا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی کی ان ریزنیبل ڈی ویلیویشن نہ ہو, وہ مستحکم رہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے وہ اس طرح کا قرضہ نہیں ہوگا کہ آپ نے لے لیا, اس سے سڑک بنا لی یا آپ نے کوئی پروجیکٹ بنا لیا, بلکہ وہ دیکھیں گے آپ کے ساتھ مل کے کہ وہ جو آپ کو اگر کہیں دینی ہے مدد معیشت کو استحکام پہنچانے کے لیے, زر مبادلہ کو استحکام پہنچانے کے لیے, تو وہ کس جگہ دیں گے. اور آپ ان کی جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ای ایف ایف ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوتی ہے, اسی طرح کی یہ بھی فیسلٹی ہوتی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اس کو استعمال کریں گے, اور اس میں زر مبادلہ کا جو کرنسی سویپ بھی شامل ہوگا. تو اور ایک بڑا جو اس کا عنصر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہمارے ہاں ذکر نہیں کیا گیا لیکن ان کی وضاحتیں بہت شامل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو سوورین ڈیٹ ڈیفالٹ, یعنی جو آپ ایک خود مختار ملک کے طور پہ اپنے آپ پر ایک لیگل پابندی لگاتے ہیں کہ یہ قرض ہم ہر قیمت پہ واپس کریں گے, آپ کو اس سے ڈیفالٹ سے بچانا. تو یہ بہت واضح قسم کی فیسلٹی ہے, وہ اس طرح کا قرض نہیں ہے جس طرح کا سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں. چلے, اچھا ہوا کہ آپ نے وضاحت کر دی, کیونکہ یہاں پر بھی یہ غلط فہمی کافی گردش کر رہی تھی. اچھا انور, کیا چانسز ہیں کہ امریکہ یہ ریکویسٹ قبول بھی کرے گا؟ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے, یہ ٹرمپ کی ثوابدید ہے, یا حسب معمول اس کو بھی کانگریس کے پاس جانا ہوگا, کئی ووٹس ہوں گے, اپروول ہوگی, اس کی میکینزم کیا ہے؟ دیکھیے میکینزم جو ہے وہ اس میں صدر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس طرح کا آپ اس امداد نہیں دے رہے ہیں کسی کو, ٹھیک ہے, آپ ایک سپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعہ بھی کر سکتے ہیں. اور جب ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر آپ کا سمجھ لیں جیسے کہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ہوتا ہے 5 سال کا ارینجمنٹ, یہ 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے, غیر معینہ مدت کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ایک ارینجمنٹ ہو جائے گا جس کے تحت آپ امریکہ کے نگرانی میں اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے اقدامات کریں گے. اچھا, اور اس کے چانسز کیا لگ رہے ہیں آپ کو واشنگٹن میں؟ آپ کو کیا فیلنگ ہو رہی ہے؟ کافی اسٹرانگ ہے چانسز. جو میری بات ہوئی اپنے لوگوں سے وہ یہ کہتے ہیں چانسز کافی اسٹرانگ ہے, کیونکہ جنگ کی وجہ سے, ایک تو پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں جنگ کی وجہ سے امریکہ پہ بھی واضح ہے کہ جو انرجی کا کرائسس ہوا ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے, یہ میں نے ہمارے پاکستانی اوریجن کے یہاں ماہر معیشت ہیں جو آئی ایم ایف سے وابستہ ہیں اور اس وقت بڑے سینئر عہدے پہ, ان سے بات کی تو انہوں نے بتا دی کہ دیکھیں بھائی ایک بات آپ سمجھیں, یعنی کہ آپ نے جو ثالثی وغیرہ کی وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو اس سے نہ جوڑیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسے خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اگر آپ ڈی اسٹیبلائز ہوتے ہیں تو پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. آپ کا بارڈر ہے چائنا کے ساتھ, آپ کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, آپ کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, آپ کا بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی اکانومی اس طرح ڈی اسٹیبلائز ہو اور
کوئی نہ کوئی آپ کی ہیلپ کرنے کو آگے بڑھے گا. تو اس لیے امریکی بھی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہیزیٹنٹ ضرور ہوں گے اور کچھ شرائط منوائیں گے, کوئی بات چیت ہوگی, کوئی پورا ایک پروسیس ہوگا, لیکن آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے میں وہ رضامند ہو جائیں گے. اچھا میں ایک تو باقاعدہ اسٹیبلائزیشن فنڈ ہے. حالانکہ آپ نے وضاحت کر دی ہے, لیکن میں دوبارہ ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں. جیسے پاکستان کو سعودی عرب نے اور یو اے ای نے $3 بلین دیے کہ بھائی اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے ہیں, خرچ کرنے کے نہیں ہیں, کاغذ پہ البتہ آپ اسے اپنے فارن ایکسچینج ریزرو کا حصہ دکھا سکتے ہیں. تو کیا یہ جو ایکسٹینڈڈ فیسلٹی ہے 10 بلین کی, یہ بھی پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں جمع کر کے کاغذ پہ دکھا سکتا ہے کہ بھیا ہمارے پاس تو $24 بلین؟ یہ اس طرح ہے کہ بالکل یہ بھی ہوگا, ظاہر ہے کہ آپ کیا بتا سکیں گے آپ کے پاس $24 بلین ہے, آپ کے پاس $10 بلین ایکسٹرا ہیں, لیکن صرف اس حد تک نہیں ہے. جو سعودی فیسلٹی ہے وہ صرف اس حد تک ہوتی ہے. یہ جو فیسلٹی ہے جیسے انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ وہ آپ کو آپ استعمال بھی کریں گے, لیکن صرف معاشی استحکام کے لیے اور ان کی نگرانی میں. وہ آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کو کرنسی سواپ بھی شامل ہے, آپ کی ڈیویلیوشن روکنی ہے. اب اگر ڈیویلیوشن روکنی ہے, آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے, تو سعودی پیسہ جو آپ کو انڈائریکٹلی ہیلپ کرتا ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہیں تو آپ کی ڈیویلیوشن ظاہر نہیں ہوتی, لیکن یہاں آپ ایکٹیولی اس کو یوز بھی کر سکیں گے ڈیویلیوشن روکنے کے لیے. امریکی نگرانی کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی کمپنیوں سے آپ مال خریدیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ہمارے صرف اس میں یہ کہ صرف ہمارے ایک طرفہ فیصلے تو ہوں گے نہیں, یہ دو طرفہ فیصلے ہوں گے. بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح کی فیسلٹی ہمارے یہاں بڑی خبریں آتی ہیں اکثر, IMF سے پیسے ملے کھا گئے. جو IMF سے آپ کو EFF کے تحت پیسے ملتے ہیں وہ آپ کھا نہیں سکتے, وہ اسی جگہ استعمال ہوتے ہیں جہاں IMF کہتا ہے. یہ بھی اسی طرح کی فیسلٹی ہوگی. ابھی بھی یہ اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. شاہزیب پوچھنا چاہ رہے تھے سعودی عرب کے بارے میں غالباً. ہاں میرا بس اگر انور ٹائم تھوڑا ہے, اگر تھوڑا بتا سکیں یہ US سعودی نیوکلیئر ڈیل کا چرچا ہے کہ آج سائن ہونے جا رہی ہے, تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں, ہاؤ سگنیفیکنٹ از اٹ؟ بہت چرچا ہے یہاں, بلکہ پاکستان سے شاید زیادہ چرچا ہے, یہاں بہت گفتگو ہو رہی ہے, اور اس کے بارے میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جو آپ نے سوال کیا. اور جیسے اس میں بھی صرف کوئی بہت واضح نہیں ہے کہ کانگریس سے منظوری لینی ہوگی یا نہیں لینی ہوگی, اس کے بارے میں بھی کچھ یہی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس سے تو منظوری لینی پڑے گی, اور وہ کیسے ہوگا, جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو سول نیوکلیئر ڈیل ہے. مطلب کافی یہاں بھی اس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ کے نتیجے میں جو خطے میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو ہونے جا رہی ہیں, اس میں امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو اب وہ جو خلیجی ممالک ہیں اس کو زیادہ ڈیپلی انوالو ہو کے ان کو یہ ساتھ لانا پڑے گا کہ امریکہ اب بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کی مدد کر سکتا ہے اور پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے. اور اس میں ایک صورت یہ ہوگی جو کہ سعودی عرب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. انٹرسٹنگ ہے. سوچیں ایک سینیریو, چیزیں دیکھیں اب اگین جیسے گراؤنڈ ریالٹی چینج ہوتی ہے پالیسیز چینج ہوتی ہیں, رائٹ؟ تو آپ سوچیں کہ ایران کی جو انیشل وکٹری ہے, اگر لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ خطے کے ہر ملک کو ملے سوائے ایران, یہ بھی تو ایک انٹرسٹنگ سینیریو آپ کے سامنے آ سکتا ہے نا. ہم ان سعودی عربیہ اسٹیئنگ آن دا سائڈ لائنس, اور امریکہ کو بھی تھوڑی سی چیلنج نہیں کہیں گے لیکن کم از کم انکار تو کیا تھا نا. اور فل ٹائم جس طرح امریکہ چاہ رہا تھا کہ اس خطے میں وہ اس جنگ میں شامل ہو, وہ نہیں ہوا. جس طرح امریکہ چاہ رہا تھا کہ آپ معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہوں, آپ نہیں ہوئے. گھوم پھر کر ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب مائٹ اینڈ اپ بینگ اے بینیفیشری ان ساری چیزوں کا, اور باقی خطے کے ممالک بھی. تو اگین میرا تو یہ خیال ہے کہ ایران کو اپنا وننگ ہینڈ کو اوور پلے نہیں کرنا چاہیے. اور ایک اور خبر ہے کہ جو آپ نے بات کی اس پہ بہت یہاں بات ہو رہی ہے. اچھا, کہ ایران نے اپنا ہینڈ اوور پلے کر دیا. اس پہ جو وہ لوگ بھی جو ایران سے ہمدردی رکھتے ہیں یا ایرانی نسل کے ہیں یہاں, اور تھنک ٹینک ایکسپرٹس وغیرہ ہیں, اور پھر جو ڈیموکریٹک لا میکرز ہیں جو جنگ کے مخالف ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ایران نے اوور پلے کر دیا اپنا ہینڈ, اور جس کی وجہ سے, اور یہاں بھی وہ اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا اس جنگ کا جس طرح پہلی جنگ کا آیا تھا. پہلی جنگ کے خلاف بہت زیادہ ریئیکشن آیا تھا, اس دفعہ اس طرح نہیں آ رہا. بالکل وہ جو گڈ ول جو کمائی تھی, اب مانتے ہیں ہم اگر ریئل پولیٹک میں کہیں گے گڈ ول
کے ساتھ جا کے تم کیا ایک بوری آٹا خرید سکتے ہو؟ نہیں، لیکن اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے آئی تھنک. لیکن جس کے لیے سروائیول کی جنگ ہوتی ہے نا، ایگزسٹینشل، اس کو چیزیں اس طرح نہیں دکھائی دیتی جیسے باقیوں کو دکھائی. نہیں، بالکل 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 بالکل. اور ایک دیکھیں آپ اگین ایران کے پاس مڑنے کی یا غلطی کی یا گرنے کی یا اٹھنے کی گنجائش نہیں ہے اب. یہ بھی ایک بات ہے. ابھی دیکھیں ہماری ہمدردی رہی ہے، ایران پر جنگ مسلط کی گئی امریکہ نے اور اسرائیل نے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اسے محلے میں بھی رہنا ہے، اسی محلے میں ان کو بھی اسی محلے میں رہنا ہے، اور ہمیں اپنے گھر چلانے کے لیے تیل بھی چاہیے. تو اگر اس کو آپ روکیں گے تو بہت لاٹ آف کیلکولیشنز چینج. اچھا جاتے جاتے ایک اور خبر بھی ہے، پازیٹیو ہی ہے. بین الاقوامی کریڈٹ ایجنسی S&P، ہاں، اس نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے -20 سے بڑھا کے E کر دی ہے، بلکہ بڑھا کے یا گھٹا کے؟ نہیں، بڑھا دی، بڑھا کے B کر دی ہے. اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے سے پاکستانی معیشت پہ عالمی اداروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. اچھا تو یہ ایک ہی دن کی دو خبریں ہیں. ایک دن کی. پریکٹیکلی اس کا کیا فرق پڑتا ہے گراؤنڈ پر کہ ایک تو آپ کو قرضے آسانی سے ملیں گے، صرف یہ نہیں لوگ پھر ٹینشن یار ہم کتنے خوش لیکن آپ کو کم ریٹس پر ملیں گے. اور بالکل آپ کہیں گے کہ یار کون کس قسم کے بندے ہو گے یار، قرضوں پہ تم خوش ہو رہے ہو. مٹھائی لیکن سر یہ بھی ہماری گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی. جی بات نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو DFC سے اس طرح کی فیسلٹی ملتی ہے، جس طرح کہ ہم کہہ رہے ہیں ایکسچینج سپورٹ فیسلٹی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ امریکی سرمایہ کار جو ہوتا ہے اس کا بھی اعتماد بڑھتا ہے کہ ہمارا ملک اتنے پیسے پرووائڈ کر رہا ہے، اتنی گارنٹی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سرمایہ بھی یہاں محفوظ ہے، ہم بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مطلب اس گھر میں تو کئی رشتے آ رہے ہیں، اس طرح کا سچویشن ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلیں اینی وے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو انور. ایک وقفہ لے لیں. FIA نے افغان باشندوں کو نادرہ شناختی کارڈ جاری کرنے کے الزام میں 4 نادرہ اہلکاروں کی گرفتاری ظاہر کی ہے. FIA کا کہنا ہے کہ اس نے متعلقہ حساس ریکارڈ بھی اپنے قبضے میں لیا ہے. اس بارے میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھی اپنی رائے ظاہر کی ہے. یہ ریسنٹلی ایک ایسا گروہ گرفتار ہوا ہے جو افغان شہریوں کو سہولت فراہم کرتا تھا دستاویز بنانے میں، جعلی پاکستان کے ID کارڈز بنانے میں، اور اس کے بعد ان کے کچھ لنکس جو ہیں وہ موجودہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سے بھی ملے ہیں، جس میں انہی دہشت گردوں نے استعمال کیے جو کہ افغانستان سے آئے تھے. اچھا، جو پریس ریلیز سامنے آیا ہے FIA کی طرف سے، اس میں جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جیسے آپ نے کہا کہ افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو نیٹ ورک ہے یہ دہشت گرد عناصر سے روابط میں تھا. 4 اہلکار ہیں نادرہ کے جن کی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے. 2 دن پہلے جب ایک اہلکار فیاض احمد سمجھے غائب کر دیے گئے، اٹھا لیے گئے، ان کی فیملی بہت پریشان تھی، پتہ کرنا چاہ رہی تھی، پولیس سے رابطہ کیا کہ وہ کہاں ہیں، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. IG تک سے انہوں نے بات کی، لیکن جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ تو ایک روش ہے، ہم نے دیکھی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور چند دن کے بعد FIA کہتا ہے کہ جی بندہ ہمارے پاس ہے. تو فیملی نے پھر سوال اٹھایا کہ اگر لیٹس سے کہ کسی دفتر میں کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی شو کاز نوٹس ہوتا ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دفتر سے باہر جا رہے ہوں، کوئی ایجنسی آپ کو اٹھا کے لے کے چلی جائے. تو فیاض احمد جو ہیں ان کا تعلق ایک صحافتی گھرانے سے ہے. ان کے والد سہیل سانگی ایک نامور صحافی ہیں. انہوں نے آج بتایا کہ اس دوران فیملی پر کیا گزری اور وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. میرے بیٹے فیاض احمد جو کہ نادرہ میں آفیسر ہیں، ان کی جو گرفتاری ظاہر کی گئی ہے وہ بھی ظاہر اس طرح سے کی گئی ہے کہ FIA نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے. کوئی FIR نہیں ہے، کوئی اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. اور یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جو بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہاں پر کسی ملازم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو نوٹس کیا جاتا ہے، اس ادارے کو بتایا جاتا ہے کہ ہم اس آدمی کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ بھئی انہوں نے اگر کوئی گڑبڑ کی ہے، فرض کریں، تو وہ تو گڑبڑ جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے اس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوئی.
اب جب ہم نے اس سے رابطہ قائم کیا نادرا کے افسران سے تو پتہ چلا کہ اس کے خلاف کوئی ایسی انکوائری ہے نہیں. وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے آپ جو ہے اس کو گرفتار کر کے یوں رکھ کے جا رہے ہیں اور 48 گھنٹے تک اب ہو چکے ہیں تو اس کو حبس بے جا میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کو پورے کو جو ہم سمجھتا ہوں کہ یہ پورا غیر قانونی ہے. اسی طرح سے جو اس پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ ایک گھٹیا قسم کے الزامات ہیں. ہم ایک پڑھی لکھی فیملی ہے، ہم جو ہے میرے گھر کا میں خود صحافی ہوں، سندھ سے لے کر کے پاکستان تک بہت لوگ جانتے ہیں. اسی طرح سے میرا بیٹا ریاض ہے، وہ بھی BBC میں کام کرتا ہے، اور میری بہو ہے وہ بھی صحافی ہے. تو ہم جو لکھتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ تو پورے کا پورا اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کے لیے کرتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا کوئی ہمیں میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے اور میڈیا سب کے لیے یہ کیا کوئی میسیج ہے؟ کوئی ہم اس طرح کی بات نہ کریں. اور FIR بھی نہیں ہے، نہیں مل رہے ہیں، ملنے نہیں دے رہے ہیں، کوئی بتا نہیں رہے کوئی چیز کہاں ہے. تو اس طرح سے جو چیزیں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان میں جو الزامات لگائیں وہ کسی طور پر بھی اس پر کھڑے نہیں ہو سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اور غیر جانب عدلیہ ہوگی، کوئی اچھا جج ہوگا تو ہمیں یقیناً ان تمام الزامات سے بری کر دے گا. تو ہماری جو صحافتی برادری ہے اس میں کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہیں تو انہیں کوئی فری پاس ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کراچی کی جو صحافتی برادری ہے اس میں یہ ایک نمایاں تاثر ہے کہ شاید رپورٹنگ کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. ہمارے یہاں بہت ساری مثالیں ہیں، صحافیوں کو جب دبایا جاتا ہے، پریشر دیا جاتا ہے، مختلف طرح کے، کبھی روزگار چھین لیا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے. اور اس بار میں جو بات سن رہا ہوں، خاص کر کے میں نے کوئٹہ میں بھی میں نے بات کی ہے کہ BBC کے جو ریاض سہیل ہیں انہوں نے کچھ دنوں پہلے زیارت جا کے وہاں پہ جو سانحہ ہوا، واقعہ ہوا، ٹریجڈی ہوئی، پولیس والوں کی شہادت ہوئی، اس پر جا کے رپورٹنگ کی تھی. اور اس ٹرپ میں بھی ان کو بہت ہراساں کیا گیا. ان کے ہوٹل میں اہلکار آ گئے، ان کا پیچھا کرتے رہے، ان کو روکتے رہے، آپ ادھر نہیں جا سکتے، آپ ادھر نہیں جا سکتے. تو ایک تاثر یہ ہے صحافتی برادری میں کہ یہ جو غصہ ہے کہیں پہ وہ شاید نزلہ جو ہے وہ ادھر آ کے گر رہا ہے. اور اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ چلیں میڈیا پہ، ہم پہ ٹی وی چینلوں پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ یہ موضوع اس پہ بات ہی نہ کریں، اتنے بڑے سانحات ہو جائیں اس پہ بات ہی نہ کریں. لیکن اگر کہیں پہ کوئی دیانتداری سے، ریاض سہیل کا 20 سال کا تجربہ ہے BBC کا، پیشہ وارانہ صحافت کا، وقتاً فوقتاً وہ سندھ کے بلوچستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. اگر ان سے کوئی اس طرح کی شکایت ہے یا کچھ ہے تو سرکار بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے تو وہ اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ واقعی اس طرح کی کوئی کوشش ہے کہ صحافیوں کو سبق سکھانا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو رہی صحیح صحافت ہے ہمارے یہاں 2-4 لوگ جو فیلڈ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی گھر جا کے پھر بیٹھ جائیں اگر ایسا ہے تو. اور ایک اور صحافت کی آپ بات ہی کر رہے ہیں تو چلیں ایک اور میں خبر آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. صرف ایک جملہ میں ایڈ کروں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ریاض احمد جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے ورثاء سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہیں اب تک یعنی 1 گھنٹے پہلے تک FIR کی کاپی نہیں دی گئی. اچھا آج ہونا تھا آئی تھنک. فیاض احمد کی FIR کی ابھی تک پتہ نہیں ہے لواحقین کو کہ الزامات جو ہیں ٹائم لگ جاتا ہے پہنچنے ہاں ٹھیک آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی واٹس ایپ فریز ہو جاتا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے. صحافت کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا افسوسناک خبر ہے کم از کم میرے لیے ہم سب کے لیے کہ منیز جہانگیر صاحبہ جو آسمہ جہانگیر کی صاحبزادی ہیں انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے ان کا ایک ویک نائٹ شو ہوتا تھا آج نیوز TV پر. انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا جو پچھلا شو تھا وہ ان کا آخری شو ہوگا اور مطلب شو کو کلوز کر دیا گیا ہے. وجوہات نہیں بتائی، گھریلو مصروفیات کی وجہ. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. نہیں انہوں نے اپنا وہ YouTube چینل بھی تو لانچ کر لیا ہے نا. آئی تھنک ان کو اندازہ ہوگا کہ اب یہاں پہ چینل پہ صحافت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر بندہ اپنا ہی کوئی کام کر لے. بہت سارے لوگ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس وقت جو ہمارے چینلوں کا حال ہے. تو ناٹ سرپرائز ایٹ آل. ناٹ سرپرائز. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے. یہ تو یہ سر کیا میں بس کہنے ہی والا تھا یار، آپ نے الفاظ میرے منہ سے چھین لیے. اور آپ بریک لے لیں اسی خوشی میں. چلیں بریک لے لیں. ویلکم بیک. بھارتی دارالحکومت دلی کے مرکزی علاقے جنتر منتر میں گزشتہ روز کاکروچ جنتا پارٹی کے حامی طلباء و طالبات پہ پولیس کے بھاری کریک ڈاؤن کے باوجود اب بھی
اس علاقے میں سینکڑوں نوجوان جمع ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نظام تعلیم میں اصلاحات اور وزیر تعلیم کے استعفے تک تحریک جاری رہے گی۔ گزشتہ روز پولیس کی جانب سے طاقت کے بھرپور استعمال کے سبب 100 سے زائد طلباء زخمی ہوئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ درجنوں پولیس والے بھی زخمی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بعض ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس نے مظاہرین کے خلاف چھروں والی پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ دیکھو بھائی کو کتنے سارے یہاں پہ زخم ہو گئے ہیں، دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور بتائیے اتنے سارے زخم لے کر بندہ سوئے گا کیسے؟ گرمی اتنی ہو رکھی ہے۔ پیلٹ گنز مقبوضہ کشمیر میں استعمال ہونا عام بات ہے۔ اس کے چھروں سے سینکڑوں کشمیری نوجوانوں اور بچوں کی بینائی جا چکی ہے اور چہرے داغدار ہو گئے ہیں، لیکن دلی پولیس نے جنتر منتر میں پیلٹ گنز کے استعمال کی تردید کی ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی اور ان کی بہن پریانکا اور سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو سمیت متعدد حکومت مخالف رہنماؤں اور کارکنوں کو گزشتہ روز اس وقت حراست میں لیا گیا جب انہوں نے وزیر اعظم مودی کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر طلباء و طالبات کے مطالبات کے حق میں دھرنا دیا۔ لوک سبھا میں آج دوسرے دن بھی اسپیکر نے دلی میں پولیس تشدد کے معاملے پہ بحث کی اجازت نہیں دی اور حزب اختلاف کے شور شرابے کے سبب اجلاس بار بار ملتوی کرنا پڑا۔ جب طلباء کی جانب سے پولیس کے بہیمانہ تشدد کے خلاف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریا کانت کو درخواست دی گئی اور انہیں تشدد کی ویڈیوز دکھانے کی کوشش کی گئی تو جسٹس سوریا کانت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے، لہٰذا اپنا اور عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ درخواست انہوں نے مسترد کر دی۔ احتجاج اب لگتا ہے دیگر علاقوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ بہار کے دارالحکومت پٹنہ اور جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں پولیس نے طلباء احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا ہے۔ عام شہری کس طرح ان بچوں کی مدد کر رہے ہیں، ایک منظر دیکھیے جس میں پولیس کی وین طلباء سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور ایک شہری اس وین کا پچھلا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جہاں تک مودی نواز میڈیا کا معاملہ ہے تو مظاہرین ان کو دیکھتے ہی طیش میں آ جاتے ہیں۔ تحریک کے حامی ایک بلاگر کا کہنا ہے کہ این ڈی ٹی وی جو ہے وہ اے آئی والی ویڈیوز استعمال کر رہا ہے اپنے بیک گراؤنڈ میں۔ اگر اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز میرا خیال ہے ہمارے پاس ویڈیوز شاید دکھا دیں اگر نہیں ہے۔ ہاں یہ این ڈی ٹی وی جسٹ پوسٹڈ دس۔ پولیس اس معاملے میں پاکستانی اینگل کی بھی جانچ کر رہی ہے اور ہنسا بھڑکانے والوں پر کئی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ I mean, what is this? Look at this guy. What is he hitting at? Why are there no marks on the car if he's hitting the car so bad? And what is this guy doing? This is the worst edited video I have ever seen in my life. یار مطلب یہ اے آئی کے نام پہ دھبا ہے۔ دھبا ہے۔ I'm sorry یار، اس سے بہتر تو میں گروک سے بنا لوں یار۔ اچھا ایک ویڈیو میں دکھایا، اور یہ این ڈی ٹی وی ہے، یہ این ڈی ٹی وی ہے سر، بہت انکریڈیبل اور اب بالکل گودی میڈیا۔ اچھا ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک زیر حراست طالب علم پولیس بس کی کھڑکی سے کود کے بیچارہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک میڈیائی کیمرہ مین اسے پکڑ کے دوبارہ پولیس کے حوالے کر رہا ہے۔ نوجوانوں میں حکومت نواز میڈیا سے نفرت اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ جیسے گودی میڈیا نے کسان تحریک کو خالصتانی تحریک سے جوڑا تھا، اسی طرح گودی میڈیا حسب روایت کاکروچ جنتا پارٹی کے حامیوں پہ پاکستان سمیت بیرونی فنڈنگ کا الزام لگا رہا ہے۔ یہ نوجوان بھارت کے کونے کونے سے دلی میں جمع ہوئے ہیں۔ ان کی کھانے پینے کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بہت سے شہری خاموشی سے انہیں رائڈرز کے ذریعے کھانے پینے کے سینکڑوں پیکٹ بھیج رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی بھارتی اور بین الاقوامی تنظیموں کے علاوہ بالی ووڈ کی بہت سی سرکردہ شخصیات بھی مسلسل گزشتہ روز کے واقعات کی مذمت کر رہی ہیں۔ نصیر الدین شاہ کو سنیے۔ اگر ایک جاہل اس ملک کی رہنمائی کرے تو اس کا دل یہی چاہے گا کہ پورا ملک اسی کی طرح جاہل، نہ سمجھ، نہ قابل اور بے رحم بنے۔ اس وقت میرا دل بھی بھرا ہوا ہے اور میں غصے سے کھول بھی رہا ہوں یہ دیکھ کر کہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ کس طرح ظلم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے ان غنڈوں کے ہاتھوں جو مجھے امریکہ کے آئس ایجنٹس کی یاد دلاتے ہیں، منہ پہ نقاب لگائے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچا کرو اور یہ بھی سوچو کہ تمہارا انجام تمہیں بھی ایک دن ملے گا ضرور۔ آپ لوگ اپنی لڑائی لڑتے رہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس ملک کی حکومت کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، سب یاد رکھا جائے گا۔ یار بڑی تو ڈرا رہا ہے۔ ایک اور میں نے
नारा सुना था, मीम भी बनी हुई है, इंस्टाग्राम पोस्ट भी है कि आपको याद है ना कि मोदी ने कहा था कि इनको अपने कपड़ों से पहचानो। तो यहाँ पर चल रहा है मुसलमानों के बारे में। हाँ, यहाँ पे चल रहा है कि इनको माइक से पहचानो। गोदी मीडिया के। लेकिन मैं शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं होता। क्यों हमारे यहाँ कभी कुछ ऐसा सहाफत मिसाली है, लोग मुहज़्ज़ब है, सब सेट है। हुकूमत जो है वो कभी शहरियों पे इस तरह देयर इज नो वॉर इन पासिंग से नहीं। और मैंने कम से कम अपनी अगर मैं बात करूं, मैंने कभी किसी भागते हुए कैदी को वापस मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया। यहाँ तो बहुत पोलाइट है काम सिलसिला, ऐसे ही चलता रहे की तरह थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैसी बात है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।